بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کا قریش بہت احترام کرتے تھے، اور ان کی عزت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا کہ جب انہوں نے سال ہا سال سے گم شدہ چاہ زمزم کو تلاش کر لیا تھا، اور اہل مکہ جو کہ پانی کو ترستے تھے، ان کے ہاتھ میں آب زمزم کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ آ گیا تھا۔ اس زمن میں روایات میں ہے کہ جب خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش ہونا شروع ہو گئی تو لوگوں نے چاہے زمزم سے بے توجہی برتنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جگہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی زمانے میں بنو جریم کا قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ قبیلہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ چکا تھا، جس کی بنا پر اہل مکہ نے اس قبیلہ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ ان لوگوں نے جاتی دفعہ چاہے زمزم کو پاٹ کر اس کے تمام نشانات بھی مٹا دیے، تاکہ مکہ مکرمہ والے اس سے پانی نہ حاصل کر سکیں۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور بھی کئی مقامات پر کنویں تھے، اور ان میں اس وقت کافی مقدار میں پانی آتا تھا، اس لیے لوگوں نے چاہے زمزم کی طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ ان کی پانی کی ضرورت دیگر کنوؤں سے بخوبی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ان کنوؤں میں پانی کی کمی واقع ہوئی اور اہل مکہ کو پانی کی سخت تنگی ہو گئی۔ اب ان کو چاہے زمزم کی اہمیت کا احساس ہوا، مگر چاہے زمزم ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ کس مقام پر ہے، جبکہ چاہے زمزم کی یہ حالت تھی کہ اس کی جگہ بتوں کی قربان گاہ بنائی گئی۔ اس جگہ پر بتوں کے نام کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ جب عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کی سرداری سنبھالی تو ایک مرتبہ مقام حجر میں سو رہے تھے کہ کسی نے خواب میں چاہ زمزم کھودنے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواب میں جناب عبد المطلب کو چاہ زمزم کے مقام کی نشاندہی ہو گئی تو جناب عبد المطلب بیدار ہو کر اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنے خواب کی سچائی پر یقین تھا۔ لیکن قریش اس جگہ کو کھودنے کی مخالفت تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی قربان گاہ کھودنے سے بہت ناراض ہو جائیں گے اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی۔ پانی کا کچھ پتہ نہیں کہ نکلے یا نہ نکلے۔ اس کی تلاش میں ایک مقدس مقام کو جگہ جگہ سے کھود دینا مناسب نہیں ہے۔ مگر جناب عبد المطلب چونکہ حیثیت والے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے مخالفت کے باوجود اس کھدائی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ کوئی شخص اس کام میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، چنانچہ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے جناب حارث کو ساتھ لے کر کھدائی میں مشغول ہو گئے۔ اس زمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش اس لیے مخالفت پر آمادہ ہوئے کہ جناب عبد المطلب تنہا اپنے بیٹے حارث کو لے کر چاہ زمزم کی کھدائی میں مشغول ہوئے، اور اس کام میں انہوں نے کسی کو شریک کرنا مناسب نہ سمجھا اور خیال کیا کہ یہ سعادت ان کے حصے میں ہی آئے۔ چنانچہ اہل مکہ اس وجہ سے مخالفت پر آمادہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیں گے کہ تم ہمارے بتوں کے قریب کھدائی کرو اور کنواں کھودو۔
کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر جناب عبد المطلب کھدائی کرنا چاہتے تھے وہاں پر دو مشہور بت اصاف اور نائلہ نصب تھے، اور قریش نہیں چاہتے تھے کہ بتوں کے بیچ میں کنواں کھودا جائے۔ مکہ والوں کی ایک جماعت اس بنا پر بھی مخالفت کر رہی تھی کہ یہ فخر جناب عبد المطلب کو ہی کیوں حاصل ہو۔ انہوں نے جناب عبد المطلب سے کہ یہ برکت اولاد اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے تھی، اور یہ کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان میں تمام اولاد اسماعیل کو اس کی سیرابی کا سبب بنا تھا، تو اس میں آپ ہی کیوں سبقت کام میں شریک کیا جائے۔ مگر جناب عبد المطلب کا موقف یہ تھا کہ بشارت چونکہ مجھے ہوئی ہے اس لیے میں ہی اس کام کو انجام دوں گا۔ اس پر جھگڑا بڑھ گیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ کسی کو ثالث مقرر کر کے فیصلہ کر لیا جائے۔ پھر یہ طے پایا کہ شام میں ایک کاہن ہے جو اپنے علم و فضل میں یکتا ہے، اس کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا اور کوئی اس سے انحراف نہ کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق قریش نے ثالث کے لیے بنی سعد ندیم کی کہنہ کا نام پیش کیا جو کہ شام میں رہتی تھی۔ جناب عبد المطلب نے اسے منظور کر لیا۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق مکہ مکرمہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ جناب عبد المطلب کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ گرمی کا موسم تھا، راستے میں پانی کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب تھا۔ اس وقت راستے میں بے آب و گیا میدان تھا۔ جب یہ سب لوگ حجاز و شام کے درمیانی میدانوں میں سے کسی میدان میں پہنچے تو جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہر ایک کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور سب کو اس قدر پیاس ستائی کہ ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ قریش کے بعض قبیلوں کے پاس پانی تھا مگر انہوں نے ان کو پانی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خود بھی تو بے آب و گیا بیابان میں ہیں اور ہمیں بھی اسی آفت کا خوف لگا ہوا ہے جو اس وقت تم پر پڑی ہے۔ جناب عبد المطلب نے جب قوم کا یہ برتاؤ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کے لیے خوف و خطرہ دیکھا تو کہا کہ اب تم لوگ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ جو مناسب خیال کریں ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ جو بھی حکم دیں گے ہم ضرور بجا لائیں گے۔ اس پر جناب عبد المطلب نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے لیے اس قوت سے جو اس میں اس وقت ہے ایک ایک گڑھا کھودے کہ جب کوئی مرے تو ساتھی اسے اس کے کھودے ہوئے گڑھے میں ڈال کر چھپا دیں، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص رہ جائے۔ یہ بنسبت اس کے سب لوگوں کی بجائے ایک شخص کا ہے، بے غور و کفن رہنا مذائقہ بنسبت اس کے کہ سب لوگوں کی بجائے ایک شخص کا بے غور و کفن۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ پلیز اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ حصہ آپ آسانی سے سن سکیں۔